قابل احترام بزرگ اور دوستوں، ہر ایمان والے کے دل میں یہ جذبہ اور یہ شوق ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، مرنے کے بعد اس کا فیصلہ جنت کا ہو اور جہنم سے وہ بچے۔ لیکن جس کا شوق اور جذبہ ہوگا جنت میں داخل ہونے کا، وہ ان امور کو ضرور کرے گا، ان اعمال کو ضرور کرے گا جو جنت میں لے جانے والے ہیں، اور جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے وہ ان امور سے بچے گا جو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی چیز جنت سے قریب کرنے والی تھی اور جہنم سے دور کرنے والی تھی، وہ تمام چیزیں میں نے تم کو بتا دی کہ جو جنت سے قریب کرنے والی ہیں ان وہ میں نے بتا دی، اور جو جہنم سے دور کرنے والی ہے وہ بتا دی۔ اب تمہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ من جملہ ان چیزوں کے چند چیزیں ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں، وہ حدیث میں نے آپ کے حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آپ نے فرمایا خمس من جاء بهن مع ایمان دخل الجنہ، 5 چیزیں ہیں کہ جو ایمان کے ساتھ ان چیزوں کو لے کر آئے گا جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی ایمان کے بعد، چونکہ تمام اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے، ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 5 چیزیں لے کر آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور ان 5 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، فرمایا من حافظ علی الصلوات الخمس، جس نے محافظت کی، جس نے نگرانی کی، جس نے پابندی کی 5 نمازوں پر، 5 نمازوں پر پابندی کی۔ آج اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کبھی کوئی شخص 2 نمازیں پڑھنے کو کافی سمجھتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لی، مغرب کی نماز پڑھ لی تو کافی سمجھ لی، یا صرف مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہے، حالانکہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ بیان فرما رہے ہیں من حافظ کا مطلب یہ ہے کہ جس نے پابندی فرمائی 5 وقت کی نماز کے پڑھنے کی، من حافظ علی الصلوات الخمس علی وضوئہن ورکوعہن وسجودہن وعلی مواقیتہن، کہ وضو ان کے لیے اچھی طریقے سے کیا، سنت کے مطابق وضو کیا، اور ان کا رکوع سجدہ اچھی طرح سے کیا، اور ان نمازوں کو ان کے اوقات پر پڑھا۔ یہ چند چیزیں نماز کے ذکر فرمائی، علی وضوئہن، کہ وضو سنت کے مطابق ہو۔ آج ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہمارا وضو جو ہے یہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور ایک سنت ہماری جو چھوٹی جا رہی ہے عمومی اعتبار سے وضو کے اندر، وہ مسواک کی سنت ہے۔ مسواک کی سنت بہت بڑی اہم سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تفضل الصلاة یستاق لها علی الصلاة التي لا یستاق لها 70 ضعفا، کہ جس نماز کے لیے مسواک کیا گیا اس نماز کی فضیلت اس نماز کے مقابلے میں 70 درجہ زیادہ بڑھ جاتی ہے جو بغیر مسواک کے پڑھی گئی۔ 70 درجہ زیادہ ثواب ملے گا اس نماز کا کہ جس نماز کے لیے مسواک کی گئی۔ آج ہم اس سنت کو بھی چھوڑ دیتے۔ 70 درجہ زیادہ فضیلت ہے کہ جس کے لیے مسواک کی جائے۔ مسواک کرنے کے بہت سارے فضائل، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے مسواک کرنے کی اتنی تاکید فرمائی، یہاں تک کہ میں نے یہ سمجھا کہ میں شاید اپنے منہ کو چھیل ہی ڈالوں گا مسواک کرتے کرتے۔ بہت تاکید سے بیان کیا۔ پیسٹ جو ہم کرتے ہیں وہ کریں ضرور، کوئی اس سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن یہ سنت کی جگہ نہیں لے سکتا ہے۔ اس سے سنت مسواک ادا نہیں ہوگی، مسواک الگ سے کرنا پڑے گا۔ اس لیے جو ہے ہم وضو کے اندر اس سنت کو بھی ادا کریں کہ مسواک کے ساتھ جو ہے وضو کریں، مسواک کی پابندی بھی کریں۔ ایک عمل فرمایا کہ
کہ نماز کا وضو بھی سنت کے مطابق رکوع سجدہ اچھی طریقے سے کرے اور نماز کو اوقات پر پڑھے. اور آگے فرمایا وصام رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے. وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور حج کیا اگر حج میں کرنے کی استطاعت رکھتا ہے. اور ادى الزکاۃ طیبۃ بہا نفسہ، اور زکات کو ادا کیا خوش دلی کے ساتھ. وادى الامانہ، اور امانت کو ادا کیا. پوچھا گیا کہ ادائے امانت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الغسل من الجنابۃ، جنابت کا غسل کرنا. عجیب بات ہے. 5 چیزیں فرمائی کہ جو 5 چیزوں کی پابندی کرے گا ایمان کی بنیاد پر، ایمان کے بعد نماز کی 5 نمازوں کی پابندی کرے گا، رمضان کے روزے رکھے گا اور حج کرے گا اگر حج کی استطاعت رکھتا ہے، اور زکات ادا کرے گا. 5ویں چیز جو بیان فرمائی وہ فرمایا غسل جنابت کرے گا، اور اس کو امانت کے لفظ سے تعبیر فرمایا. غسل جنابت کس غسل کو کہتے ہیں؟ ہم سب بڑے لوگ تو جانتے ہیں، اور اگر نہ جانے تو پھر ہمارے اعمال کا کیا ٹھکانا کہ غسل جنابت اس غسل کو کہتے ہیں. اہل عرب کہتے ہیں اجنب الرجل، کہ آدمی جنوبی ہو گیا. اذا قضا شہوتہ من امراتہ، جب اس نے اپنی بیوی سے اپنی شہوت کو پورا کر لیا، اس کے بعد اس پر جو غسل واجب ہوتا ہے اس کو غسل جنابت کہتے ہیں. فرمایا یہ امانت ہے. محدثین نے فرمایا کہ اس کو امانت سے تعبیر کیوں کیا اس غسل جنابت کو؟ فرمایا اس لیے کہ یہ صرف بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے. ایک انسان جانتا ہے کہ مجھ پر غسل واجب ہوا، اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، اس لیے اس کو امانت سے تعبیر فرمایا. فرمایا جو اس غسل جنابت کو کرے گا، فرائض جو غسل ہیں 3 قسم کے غسل جو فرض ہو جاتے ہیں. ایک غسل جنابت کہ جب مرد اپنی بیوی سے وظیفہ زوجیت یعنی اپنی شہوت کو پورا کرے گا تو غسل دونوں پر واجب ہو جاتا ہے، مرد پر بھی واجب ہو جاتا، عورت پر بھی واجب ہو جاتا ہے. اس کو حدیث میں امانت بیان فرمایا کہ یہ تمہارے سروں پر ایک امانت ہے، اور اس امانت کے ادا کرنے کے بعد ہی تم نماز پڑھ سکتے ہو. تم اس کے بعد جو ہے قرآن پڑھ سکتے ہو، ذکر اذکار کر سکتے ہو اس جنابت کے غسل کرنے کے بعد ہی. اور یہ غسل مرد پر بھی فرض ہے اور عورت پر بھی فرض ہے. اس کو جو ہے امانت سے تعبیر فرمائے، یہ تمہارے سروں کے اوپر ایک امانت ہے. اور ایک غسل جو ہے عورت پر جو خاص ایام کے بعد جب پاکی حاصل ہو جاتی ہے اس پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے کہ جب اس کو اس کی ماہواری بند ہو جائے، وہ حیض سے پاک ہو جائے تو غسل اس پر فرض ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے نفاس کا خون جب بند ہو جائے، یعنی عورت کی ڈلیوری کے بعد ایک خون آتا ہے، اس کی وہ بند ہو جائے، اس سے پاک ہو جائے تو عورت پر غسل جو ہو جاتا ہے فرض ہو جاتا ہے. تو حدیث کے اندر یہ 5 چیزیں بیان کی کہ ایمان والا ان 5 چیزوں کو کرے گا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. سب سے پہلی چیز نماز، اور نماز کو اس کے آداب کے ساتھ پڑھے گا تو یہ نماز ہوگی. حضرت ابو عالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان فی الصلاۃ 3 خصال، کہ نماز کے اندر 3 چیزیں اہم ہیں. جس نماز کے اندر یہ 3 چیزیں نہ ہو وہ نماز کہلانے کے قابل نہیں. فرمایا الاخلاص والخشیۃ وذکر اللہ. الاخلاص یامر بالمعروف والخشیۃ تنہی عن المنکر، والخشیۃ تنہی عن المنکر وذکر اللہ یامر وینہی. اس لیے تو نماز کی صفت کیا بیان فرمائی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اور وہ عالیہ فرماتے ہیں یہ 3 چیزیں نماز کے اندر اگر ہوں گی تو وہی نماز بے حیائیوں سے روکے گی، گناہوں کے کاموں سے روکے گی. ایک تو اخلاص ہو کہ نماز محض اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جائے، اور دوسری چیز فرمایا خشیت، اللہ کا ڈر ہو. یہ اللہ کا ڈر جو ہے منکرات سے اور بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گا. اور اس میں اللہ کا ذکر ہو، اور اللہ کا ذکر قرآن کریم تو ہے ہی، اس میں اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے. لیکن ایک تو ہم
یہ قرآن کا ذکر بہت کم کرتے ہیں نماز کے اندر، بہت کم مقدار میں قرآن پڑھتے ہیں نمازوں کے اندر، بڑی سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور دوسرا اگر پڑھتے بھی ہیں تو وہ قرآن کو صحیح پڑھتے نہیں ہیں اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو نماز کے اندر تین چیزیں، جس نماز کے اندر یہ تین چیزیں ہوں گی، اخلاص، خشیت اللہ کا ڈر اور ذکر اللہ، فرمایا یہ نماز بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے روکے گی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا من لم یطع الصلاۃ فلا صلاۃ له، کہ جس نے نماز کی اطاعت نہیں کی اس کی نماز ہی نہیں۔ فرمایا نماز کی اطاعت کیا ہے؟ نماز کی اطاعت ہے یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو برے کاموں سے روکنا ہے، بے حیائی اور برے کاموں سے، فحش اور منکرات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر، حضرت ابو درداء کی حدیث کے اندر جو 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں، اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے سب حضرت انشاءاللہ ہمیں جو حدیث سننی ہے عمل کے ارادے سے سننی ہے اور عمل کے ارادے سے اٹھنا ہے اور اس پر پوری زندگی میں عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔